بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو بزم مہروی میں ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپک جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بخار۔ آپ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخار جو ہے یہ باعث زحمت ہے، حالانکہ بخار جو ہوتا ہے یہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ باعث رحمت اس لیے ہوتا ہے، آج اس کو ہم ثابت کریں گے، آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک امیون سسٹم ہے۔ ہمارے جسم میں جب بھی کوئی چیزیں، کوئی فاسد مادے، کوئی زہریلے مادے جب ہمارے جسم میں رک جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جب تلف کرنا ہوتا ہے، جب اس کو برن کرنا ہوتا ہے، ان فاسد زہریلے مادوں کو جو کسی نہ کسی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، جو ہمارے کسی نہ کسی اعضاء کو خراب کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہماری باڈی کا ٹمپریچر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس کے بعد جو فارن ہائٹ ہے ہمارا وہ 98.4، جو ہماری باڈی کا قدرتی ٹمپریچر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، یا جو ہمارا فارن ہائٹ ہے وہ ہے 98.4 فارن ہائٹ۔ یہ ہمارا جو ٹمپریچر ہے یہ اوپر کو جاتا ہے، یعنی 99، 100، 101، 102، 103 اس طرح۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر اینٹی بایوٹک عمل رکھا ہے جو ہمارے اپنے ہی جسم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہماری باڈی ٹمپریچر کو ریز کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو زہریلے مادے، وہ چیزیں جو ہمارے جسم اعضاء کے لیے نقصان دہ اور کسی نہ کسی تکلیف اور بیماری کا باعث بن سکتی ہیں یا بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو تلف کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کل کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اس بخار کو فوری طور پر ہم دیکھتے ہیں، ذرا سا ہلکا سا ایسے فیل کیا، بخار ہو رہا ہے، فیلنگ ہے بخار والی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فٹافٹ 2 گولیاں کوئی بھی لیتے ہیں، کوئی تیر مار کا، کوئی تلوار مار کا، کوئی شیر مار کا، کوئی سبز پتے والی کو کوئی لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے، اور اوپر سے ایک چائے کا کپ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس قدرتی اینٹی بایوٹک عمل کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور وقتی طور پر وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، اور اس سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ ہمارا ہیپاٹائٹس جو ہے، امراض جگر جو ہے، یہ بھی آنے کی ایک وجہ، ہمارا جگر خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بخار کو فوری کوئی دوائی کھا کر دبا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جگر پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور ہماری جو سپلین ہے، جو ہماری تلی ہے، اس کے جو ریسپٹرز ہیں ان کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا سک اینڈ سیکریشن کا جو عمل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بہت ساری بیماریوں کا، خاص طور پر یرکان اور ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیے بلا تمہید ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب، جہاں پہ آج ہم آپ کو یہ ساری چیزیں جو بڑی تفصیل سے بتانے والے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی بتانے والے ہیں کہ اس کا بہترین علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں دوستو، یہ لفظ جو ہے بخار، اس کو حمیات یعنی لفظ ہما کی جمع ہے۔ ہما کے معنی ہے تپ، یعنی جسم کا تپنا، یا بخار کے ہیں۔ انسان کا جو بدن ہے اس کی اس حالت کو تپ یا بخار کہتے ہیں، جس میں بدن کی حرارت درجہ اعتدال سے بڑھ کر کچھ عرصہ کے لیے غیر طبیعی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور دوستو یہی غیر طبیعی حرارت بدن انسان کو تحلیل کرتی ہے، جس سے اکثر بخاروں میں حدت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو بخار کی اس حرارت کو حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، جس شخص کو کبھی زندگی میں بخاری نہیں چڑھا وہ یقیناً دوزخی ہے۔ گویا بخاروں کی حرارت اور تحلیل اس قدر شدید ہے کہ وہ انسان کے گناہوں تک کو دھو کر دور کر دیتی ہے۔ بخاروں کی شدت اور تسلسل اکثر خوفناک ہوا کرتا ہے، کیونکہ ان میں تحلیل کی وجہ سے مکلف یعنی کمزوری بڑھ جاتی ہے، لیکن بخاروں کا نہ ہونا بھی غیر معمولی طور پر خطرناک ہوتا ہے۔ گویا بخار ایک پیمانہ ہے، ایک طرف اس کی زیادتی اور تسلسل اگر تحلیل کرتے ہوئے خلط
اور کمزوری پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف اس کا نہ ہونا بھی جسم انسانی میں خوفناک اور اسیر العلاج امراض پیدا کرتا ہے۔ اگر بعض امراض میں بخار کی علامت پیدا نہ ہو تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بخار کی جو ماہیت ہے وہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے۔ بخار کی ماہیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسانی جسم کی حرارت کی ماہیت کو سمجھا جائے کہ یہ حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طرح اعتدال پر ہوتی ہے اور اس حرارت میں کمی بیشی کس طرح واقع ہوتی ہے۔ حرارت بدنیہ کی ماہیت کے متعلق اتباع قدیم دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ معتقدین میں سے جالینوس اور حکیم ابو بکر زکریا رازی وغیرہ گروہ کا خیال ہے کہ بدنی حرارت ایک عنصری حرارت ہے جو عناصر میں بالطبع موجود ہوتی ہے اور بدن انسان کے عنصری استحار سے پیدا ہوتی ہے۔ متاخرین کا خیال ہے، جن میں شیخ الرئیس جو بھی شامل ہیں، کہ حرارت غریزی ایک آسمانی حرارت ہے اور انسان کے وجود پذیر ہونے کے ساتھ ہی قدرت کی طرف سے یہ عطیہ بھی مل جاتا ہے، اور یہ حرارت قلب کے ذریعہ شریانوں اور تمام بدن میں پھیلتی ہے، یعنی دل کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تولیدی حرارت جو ہے یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے اس کا ہم جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی بدن کے اندر بے شمار پیچیدہ افعال انجام پاتے ہیں۔ کھانا پینا اور تنفس یعنی سانس کی راہ سے غذا اور ہوا وغیرہ کی صورت میں جو عنصری مواد ہمارے بدن کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں، ان میں تغیرات و استحالات کے باعث مختلف اقسام کے مواد صالحہ اور فاسدہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ طبعی اصطلاح میں ان افعال کو نفع، طبخ، ہضم اور تغذیہ وغیرہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اعمال جس طرح آلات ہضم میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، بائینہ، جگر و عروق اور تمام بدن کی ساختیں بھی ان سے متاثر ہوتی ہیں۔ چنانچہ دوستوں، ہضم معدی، ہضم کبدی اور ہضم عروقی کی اصطلاحات کے ذریعے انہی اعمال و تغیرات کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ الغرض اعضاء کے اندر خون و فساد کا ایک نہایت وسیع سلسلہ جاری ہے، جس سے بدن کے اندر بے شمار مرکبات تیار ہوتے رہتے ہیں، جس پر عمل، ہضم و طبخ واقع ہوگا، اور جہاں کہیں بھی کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوں گی وہاں پر حرارت کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ دوستو، اس سے صاف ظاہر ہے کہ بدن کے ہر حصے میں مواد و اخلاط کے ہمہ وقت تغیرات و استحالات سے حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس حرارت کے ذریعے سے ہمارے تمام بیرونی اور اندرونی اعضاء جو ہیں وہ گرم رہتے ہیں۔ جب تک اس حرارت کی تولید درجہ اعتدال پر قائم رہتی ہے اور اعضاء کا مزاج درجہ اعتدال سے کم و بیش نہیں ہونے پاتا، وہ حرارت افعال بدنیہ کے لیے مفید اور کارآمد ہوتی ہے۔ اس کو اصلی حرارت کہتے ہیں۔ دوستو، اصلی حرارت کو حرارت غریزی بھی کہتے ہیں، جس کے متعلق حکماء کا خیال ہے، اتباع کا خیال ہے کہ وہ ایک گرم لطیف جوہر ہے جس کا کام جلانا، لڑنا اور خراب کرنا نہیں بلکہ تمام طبعی کاموں میں مدد کرنا ہے۔ جب نطفہ میں جان ڈال دی جاتی ہے تو اس وقت یہ جوہر قدرت کی طرف سے نطفہ میں عطا ہوتا ہے اور تا زندگی قائم ہے۔ جب جان نکلتی ہے تو یہ جوہر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہی جوہر انسانی بدن میں ہر وقت حرارت پھیلاتا رہتا ہے اور دل اور شریانوں کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ عارضی حرارت یا حرارت غریبہ بدن کی عارضی گرمی ہے جو عارضی طور پر فضلات اور مواد کے تعفن سے پیدا ہوتی ہے، یا حرکت اور دھوپ اور غذاؤں دواؤں سے پیدا ہوتی ہے، جس سے بدن میں خرابی اور ضرر یعنی نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دوستو ہم دیکھیں گے کہ یہ بخار جو ہے یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ انسانی بدن کے اندر نظام انہضام کے اعمال مثلا نفج، طبخ اور تغذیہ وغیرہ کی انجام دہی میں آلات ہضم کی حرکات سے کھائی ہوئی غذا کے کیلوس و کیموس بننے کے عمل میں جب اخلاط بنتی ہیں اور اخلاط کے قدرتی تناسب میں فرق واقع ہونے سے اخلاط میں جو کمی بیشی واقع ہوتی ہے نا، ان میں کوئی بھی خلط خراب ہو کر غیر طبعی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب خلط سفرا غیر طبعی صورت اختیار کر کے
जिगर में बिगाड़ पैदा करती है, जिससे जिस्म इंसानी का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। कभी खिल्त सौदा में तगय्युर व ताफ़ुन की वजह से बिगाड़ पैदा होकर खिल्त सौदा गैर तबई सूरत इख्तियार करके दिल के खलल में तेजी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से भी इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा हो जाता है। कभी खिल्त बलगम में तगय्युर वाज़िह होकर गैर तबई सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से दिमाग व असाब के अफ़आल में अफरात व तफरीत पैदा होकर हरारत बदनिया में ज्यादती हो जाया करती है। दूसरे लफ्जों में बदन कह लें कि हमें हरारत बदन बजाते खुद बढ़ जाती है। कभी जिस्म की हवा गर्म होकर बुखार पैदा कर देती है और कभी इंसानी जिस्म के अंदर की रतूबात में ताफ़ुन पैदा होकर बुखार की सूरत में जाहिर होती हैं। दोस्तों, बुखार एक ऐसी गैर तबई हरारत आर्जी है जिसका दर्जा सेहतमंद जिस्म के दर्जा से ज्यादा होता है। इसको तिब्बे यूनानी ने हरारत गरीबा लिखा है। जब तक ये वाज़ेह ना हो कि हरारत बुखार दरअसल क्या चीज है, उस वक्त तक बुखारों को पूरे तौर पर समझना बेहद मुश्किल है। जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि इंसानी जिस्म में मवाद इखलाक में से जब भी किसी एक खिल्त में तफ़्फ़ुन व तख़मीर से फसाद पैदा होता है तो सबसे पहले उस खराबी में होने वाली खिल्त में तुर्शी पैदा होती है और उस तुर्शी व तख़मीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो इस तफ़्फ़ुन व तख़मीर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड पैदा होकर इंसानी जिस्म में गैर तबई हरारत पैदा कर देती है। इस पहली सूरत को मलेरिया बुखार कहते हैं। फिर अगर गैर तबई खिलत जिसमें तफ़्फ़ुन व तख़मीर से फसाद वाक़ई होकर तुर्शी की कैफियत पैदा हो चुकी है, अगर इस गैर तबई खिल्त के फसाद और बिगाड़ की इस्लाह न की गई तो वो फसाद मजीद बिगड़कर तुर्शी से तेजाब की सूरत में तब्दील हो जाएगा और फिर इस तेजाब बनी हुई खिल्त से जो हरारत व बुखार की सूरत पैदा होगी उसको तप्पे महरका या जिसको हम टाइफाइड बुखार जो है वो भी कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल दूध की सूरत में मौजूद है। ताज़ा दूध एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर सयाल है, लेकिन अगर उस दूध को 2-3 दिन तक किसी बर्तन में रखा जाए तो दूध फट जाएगा क्योंकि उसमें तुर्शी आ चुकी है। फिर उस दूध को 2-3 दिन मजीद रखेंगे तो दूध की फुटकियां अलग और पानी अलग हो जाएगा, उसमें से बुलबुले भी निकलेंगे। अगर इस दूध को जमीन पर पलटा जाए तो जमीन उड़ जाएगी, यानी ये दूध तेजाब में तब्दील हो गया। फिर इस दूध को मजीद 2-3 दिन रखेंगे तो इसमें फफूंदी यानी उल्ली आ जाएगी, तो वो दूध जहरीला हो गया। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म में मौजूद इखलात जो होती हैं उसमें भी गैर तबई सूरतें पैदा होकर मुख्तलिफ बुखारों की सूरत में सामने आ जाती हैं। अब इनका हल ये है कि बिगड़ी हुई इखलात की इस्तिलाह करके जिस खिल्त की कमी हो उसको पूरा करने से बुखारों से निजात की जा सकती है। मसलन उजलाती बुखारों की सूरत में जबकि जिस्म में खिल्त सौदा गैर तबई सूरत इख्तियार करके मर्ज का बायस होकर गुद्दी उजलाती या गुद्दी असाबी मलय्यन व मसल से सौदा की इस्लाह करके ग़िज़ा असाबी इस्तेमाल करने से उजलाती बुखारों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों गुद्दी बुखारों में जब जिस्म के अंदर खिल्त सुफरा बाइलिरूबन जिसको कहते हैं गैर तबई सूरत इख्तियार करके मर्ज का बायस बने तो असाबी गुद्दी या असाबी उजलाती मलय्यन व मसल जो है उससे खिल्त सुफरा की इस्लाह करके रतूबत की कमी को असाबी गुद्दी या असाबी उजलाती अक्सीर इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर शफा हासिल की जा सकती है। इसी तरह अगर असाबी बुखारों में जब जिस्म के अंदर खिल्त बलगम मुतफ़्फ़न होकर गैर तबई सूरत इख्तियार करके बुखार का बायस बने तो उजलाती असाबी या उजलाती गुद्दी मलय्यम व मसल जो है उससे खिलत बलगम की इस्लाह करके उजलाती असाबी या उजलाती गुद्दी शदीद या अक्सीर इस्तेमाल करके बुखारों से मुकम्मल निजात हासिल करें, क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर बिगाड़ हमेशा इखलात के गैर तबई सूरत में तब्दील होने से ही हुआ करता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा जो है वो तिब्बे नबी की रोशनी में आपको जो है वो एक देता चलूं कि अगर किसी को बुखार है और ख़ास तौर पे वो तप्पे महरका या जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, अगर वो बुखार टाइफाइड है
یا ایسا بخار جو بار بار آتا ہے اور چڑھتا ہے، پھر کچھ ہفتے رہتا ہے، پھر اتر جاتا ہے کسی دوائی سے، اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اور وہ کئی مہینوں تک یا سالہ سال اس طرح چلتا ہے، یا کسی کی رپورٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی پازیٹیو آ چکی ہوئی ہو، تو بہترین اس کا علاج ہے جو میرا بڑا آزمودہ ہے، اور میں بہت سارے مریضوں کے اوپر ہم نے جب بتایا ان کو تو وہ اپنے گھر بیٹھے اس نسخہ سے بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ آپ نے 1 تولہ دیسی اجوائن لینی ہے، یعنی 1 تولہ دیسی اجوائن لیں، اس کو آپ 1 گلاس پانی میں مٹی کے کسی برتن میں، یعنی مٹی کا گلاس ہو، مٹی کا پیالہ ہو، یا گھر میں مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے، اس کے اندر 1 گلاس پانی ڈال کے تو آپ اس میں 1 تولہ دیسی اجوائن جو ہے یہ رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں نماز کے وقت تو آپ اس اجوائن کو، یعنی اس میں سے پانی جو ہے اس کو چھان لیں اور اجوائن جو ہے اس کو فارغ کر دیں۔ جو پانی آپ چھان لیں گے سٹینر سے یا چھاننی سے، تو وہ پانی جو ہے وہ آپ کی بطور دوائی تیار ہو چکا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو چھان کر گلاس میں ڈال لیں، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ 15 سے 20 قطرے کلونجی کا تیل جو ہے وہ اس میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ جب آپ 15 سے 20 قطرے کلونجی کا تیل اس گلاس میں ڈال کر مکس کر لیں، اور اس کے بعد صبح خالی پیٹ نہار منہ آپ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ سارا گلاس پلا دیں خالی پیٹ۔ اگر وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اگلے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹوں میں وہ سارا پانی مختلف ٹائم میں اس کو پلا دیں۔ یہ کام روزانہ آپ نے کرنا ہے 1 ہفتہ 10 دن۔ بہت پرانا بخار جو سالہ سال سے آ رہا ہو تو میں بھی شاید 2 ہفتے تک ضرورت پڑے، ورنہ آپ کو 5-7 دنوں میں بہترین رزلٹ آئے گا۔ کسی اینٹی بائیوٹک کی دوائی وغیرہ جو ہوتی ہے آپ کو اس کی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو ہم بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس کھاتے ہیں، بڑے ہائی پوٹینسی، اور پھر اس کے بعد انجیکشن بھی لگواتے ہیں، اور ٹائیفائڈ کی مختلف دوائیوں کے ہم جو کورس کرتے ہیں اور بڑی ہائی پوٹینسی لیتے ہیں وہ اینٹی بائیوٹکس، وہ ہمارے معدے کو، ہمارے جگر کو اور کئی ساری چیزوں کو مزید خراب کرتی ہیں۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بخار بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور اتنی دیر میں معدہ، جگر اور آنتیں بھی خراب ہو گئی، ان میں بھی سوزش ہو گئی، ان میں بھی السر ہو گیا، جلن الگ سینے میں پیدا ہو گئی، معدے کی دوائیاں الگ کھانا پڑ گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام صحت جو ہے، طب نبوی جو ہے اور طب قرآنی جو ہے، اس کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا، یعنی نیچروپیتھک سسٹم جو قدرتی طریقہ علاج ہے، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ کے پاس کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی بات ہے۔ آپ اگر نہیں بھی یقین کریں گے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ فرنگی طب کے بڑے بڑے اسپتالوں میں اور دوائیوں کے اندر جب ساری زندگی گزار کر اینڈ سٹیج پہ پہنچ کر جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ کا نظام صحت، اللہ ہیلتھ سسٹم اور طب نبوی اور طب قرآنی اس وقت یاد آتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم بہت دیر کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہوتی، علاج اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف آ جائیں تو شاید اتنا لمبا علاج اور بہت سارے مسائل، جس میں گردے بھی فیل ہو رہے ہیں، جس میں جگر بھی سکڑ رہا ہے، جس میں پھیپھڑوں میں پانی بھی آ رہا ہے، جس میں ہارٹ پرابلم بھی ہو رہی ہیں، سٹینٹ ڈلوانے کے باوجود بھی دوائیاں کھانی ہیں، بائی پاس کروانے کے بعد بھی دوائیاں کھانی ہیں، اوپن ہارٹ سرجری کروانے کے بعد بھی دوائیاں کھانی ہیں، اینجیو پلاسٹی کروانے کے بعد بھی ساری عمر دوائیاں کھانی ہیں، تو وہاں سے ان ساری چیزوں سے نجات جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف لوٹ آئیے، اپنا اور اپنی صحت کا خیال کیجیے، اپنے پیاروں کا خیال کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی بزم مہروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔